پچھلے لیکچر میں ہم نے ابلاغ کے ذرائع جس میں ہم نے زبانی جو اشارے ہیں اس کا ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں صرف اشارے میں کون کون سی چیزیں آتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ زبان ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ابلاغ کا، جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ابلاغ کا ایک اہم ذریعہ وہ ہے اشارے۔ اشارے کیا ہے کہ بھئی زبان کے ذرائع کے متعلق زبان کے ذرائع کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، اس کی اہمیت و افادیت کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ لیکن سوال یہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی گونگا ہو، مطلب یہ کہ بول نہیں سکتا، تو کیا وہ ابلاغ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اپنے خیالات، اپنے تصورات، اپنے نظریات دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا؟ کیا صرف زبان ہی ابلاغ کا ذریعہ ہے؟ نہیں، یقیناً یہ صحیح ہے کہ زبان ایک اہم ترین ذرائع ابلاغ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا ذرائع جس کو مانا جاتا ہے وہ اشارے ہیں۔ مطلب جہاں جو لوگ بول نہیں سکتے، زبان کا استعمال نہیں کر سکتے، وہاں اشاراتی زبان، اشارات کے ذریعے سے ابلاغ کا عمل انجام پاتا ہے۔ جیسے فرض کیجئے کہ اگر کوئی بول نہیں سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے احساسات اشارات کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک فرد سے دوسرے فرد تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ صرف گونگا ہو تو ہی وہ اشارے کی زبان استعمال کرے۔ بعض اوقات کچھ ایسے حالات یا ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ جہاں انسان زبان کی بجائے اشاروں کا استعمال کر کے ابلاغ کا عمل انجام دیتا ہے، جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو زبان کا استعمال نہیں کر سکتا، وہاں پر اشاراتی زبان میں ابلاغ کا عمل انجام دینا ہوتا ہے۔ اب یہ اشارات جو ہوتے ہیں وہ مخصوص قسم کے ہوتے ہیں، مخصوص ان کے نام دیے گئے ہیں، تو ہمیں یہاں پر وہی دیکھنا ہے کہ اشاراتی زبان میں کیا کون سے اتنی بات کہی گئی ہے، یا کون کون سے مخصوص نام یہاں پر دیے گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس میں ایک آتا ہے جسمانی اشارے، مطلب دوسرا ہے خاکے اور لائنیں کے ذریعے، تیسرا ہے رنگوں کے اشارے، چوتھا ہے آواز کے اشارے۔ ان چار اشارات کے ذریعے سے ابلاغ کا عمل انجام پاتا ہے۔ اب جسمانی اشارے کا اگر کہا جائے تو جو ہم اپنے جسم کو مختلف حرکات دے کر کرتے ہیں، ان حرکات سے ایک مخصوص مفہوم وابستہ ہوتا ہے جسے عام لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح جسم کے اشارات کے ذریعے مختلف پیغامات بھی پہنچائے جاتے ہیں۔ مطلب جب ہمیں کسی کو خاموش کرنا ہو تو منہ پہ انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں کہا جاتا، صرف اشارہ اگر کر دیا جائے کہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ خاموش رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسی کی طریقے سے اگر ایسا کہا جا رہا ہے کہ مطلب آواز بڑھاؤ، کسی کو بلانے کے لیے اشارے الگ ہوتے ہیں کہ بھئی بلا رہے ہیں،
تو بولنے کی ضرورت نہیں، ادھر آؤ بول کر خالی اشارہ اگر ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی پیغام پہنچ جاتا ہے سامنے والے کو کہ وہ بلانے کے لیے کہہ رہا ہے، یعنی نزدیک آنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگر اس طریقے سے کہا جائے اشارات کے ذریعے سے تو سامنے والے تک یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ یہ جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایسے چیزیں ہوتی ہے یعنی اس کے اشارات کے ذریعے سے بھی ابلاغ کا عمل انجام پا جاتا ہے۔ اب دوسرے خاکے لائنیں، تو خاکے لائنوں سے مراد ایسے اشارات ہے جہاں مخصوص خاکوں اور لائنوں کے ذریعے مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثلاً بجلی کے ٹرانسفارمر پر سرخ کھوپڑی یا خطرے کا نشان سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ ڈی پی وغیرہ جو ہوتا ہے یہ ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ نہ لگائے یا اس طریقے کے چیزیں نیچے تو لکھے جاتا ہے کوشن وغیرہ کہہ کر، لیکن وہاں پر اس طریقے کا ایک کھوپڑی وغیرہ کا ڈینجر جسے کہتے ہیں وہ نشان لگایا ہوا رہتا ہے، تو وہ خاکے لائنیں کھینچی گئی ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ارے یار یہاں چیز کو ہاتھ لگانا یا اس چیز پہ کام کرنا، یہ کچھ طریقے سے ٹچ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی کی طریقے سے اگر کہا جائے کہ سڑک پر موڑ پہ کنی نشان ہوتا ہے، راستے میں اب جب گاڑی چلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت سارے اشارات ہوتے ہیں، ادھر مڑنے کے لیے رائٹ، ادھر رہا تو لیفٹ کا نشان لگا ہوا رہتا ہے، خاکے مارے والے لائن میں اس میں کہیں پر کنی وہ اس کو ہارن نہ بجائے اس لیے ہارن پر ایسا نشان لگا ہوا رہتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے ایسے خاکوں کے ذریعے یعنی لائنیں یا خاکوں کے ذریعے سے بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا ساودھان ہونا ہے، یہاں پر ادھر آہستہ چلنا ہے، یہاں پر اس طریقے سے یہ سائڈ جانا ہے یا یہ سائڈ جانا ہے، آگے وہ کچھ اتار ہے کچھ چڑھاؤ ہے، اس طریقے کے مختلف چیزیں جو لائنوں کے ذریعے سے بیان کیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک ابلاغ کا اہم طریقہ ہے۔ تو یہ خاکے اور لائن کے ذریعے اسے کہتے ہیں ابلاغ کا عمل پانا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یعنی اسکول یا ہارن نہ بجانے کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اسی طریقے سے کہ جہاں ہاسپٹلس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہارن وغیرہ پہ ایسا غلط کا نشان لگا ہوا رہتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ہارن نہ بجائے۔ اسکول ہے وہاں پر ایسا لگائے جاتے ہیں کہ بھئی یہاں زیادہ شور شرابہ نہ کیا جائے۔ تو اس طریقے کی چیزیں کیا ہوتی ہے، یہ ایک خاکے اور لائنوں کے ذریعے کے اشارات کی زبان ہے۔ اسی طریقے سے اسی طرح رنگوں کے اشاروں میں مختلف قسم کے رنگوں سے جو مفہوم وابستہ ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ مثلاً ٹریفک سگنل پر جب لال بتی جلتی ہے تو ہم رک جاتے ہیں، جیسی ہری بتی جلتی ہے تو ہم چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح سرخ پھول محبت کی نشانی اور سفید جھنڈا امن کی علامت ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ چیزیں بھی کیا ہے، ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے یا ابلاغ کا ایک طریقہ ہے۔ اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اب علامات کے ذریعے سے ابلاغ پہنچائی جاتی ہے۔ علامات سے مراد الفاظ کے عام معنوں کے علاوہ مجازی معنی ہوتا ہے۔ علامتیں ابھی ابلاغ کا اہم اور مؤثر ذریعہ ہے۔ الفاظ بذات خود علامت ہوتے ہیں اور اس کے مفہوم کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے بلکہ قدیم سے جدید تک جو ان سے وابستہ ہوتا ہے اس سے ہم کافی حد تک آگاہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کسی کو کیا کہنا ناپسندیدگی اور حقارت کی علامت ہے، اور کئی مکھی چوس انتہائی کنجوس آدمیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اس طریقے کی علامتیں کا استعمال بھی ابلاغ کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مثال میں نے ابھی کہا ہے کہ مکھی چوس، کسی کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ بہت مکھی چوس ہے۔ مکھی چوس ہے تو کیا وہ مکھی چوس کے کھاتا ہے پیتا ہے؟ نہیں، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کنجوس ہے، یعنی کوئی بھی چیز کو آخری حد تک استعمال کرنا وہ مکھی چوس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہم خود سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی کسی نے اگر کہا کہ بھئی مکھی چوس ہے تو یہاں پر یہ بات یہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیا ہے، ظاہری الگ ہے مگر اس کے پیچھے مجازی معنی کیا ہے کہ وہ کنجوس ہے۔ تو اس طریقے کے جو علاماتی طور پر جملے استعمال ہوتے ہیں یا علامات استعمال ہوتے ہیں یہ بھی ابلاغ کے بہت بڑے اہم ذریعہ مانے جاتے ہیں۔ چلیے اب تیسرا آتے ہیں چہرے کے تاثرات۔ جیسا میں نے پچھلے اس میں بھی کہا کہ رہ کے خاموش بھی ہر بات بتا دیتا ہے۔
چہرہ اچھے برے حالات بتا دیتا ہے، لاکھ چھپائے وہ خود کو کپڑوں میں، لیکن لہجہ انسان کی اوقات بتا دیتا ہے۔ یہ مشہور شعر ہے، اس میں جہاں پر دیکھتے ہیں کہ خاموش رہ کے بھی ہر بات بتا دیتا ہے، چہرہ اچھے برے حالات بتا دیتا ہے۔ تو چہرے کے تاثرات بھی انسان کو یا سماج میں مختلف پیغام دینے کے لیے پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب چہرے کے تاثرات سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیے، ہم جب اپنے دوست احباب کے محفل میں، رشتہ داروں کے محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے چہرے کو خوش ہے تو بہت زیادہ چہرے پہ نور ہے، ایک دم خوشی جھلک رہی ہے۔ اس طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر خوشی کا ماحول یہاں پر ہمیں مل رہا ہے۔ اگر چہرے کے تاثرات اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی خاموش بیٹھا ہوا ہے، چہرے پہ وہ شگفتگی نہیں ہے، چہرے پہ ایک قسم کی پریشانی کا عالم نظر آ رہا ہے، تو سمجھ جاتے ہیں کہ ضرور یہ کوئی مصیبت یا کوئی غم یا کوئی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے چہرے پہ انسان کے جو حالات ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ ایک ابلاغ کا ذریعہ ہے۔ اگر چہرے پہ اگر غصے کے اثرات نظر آ رہے ہیں تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص انتہائی غصے میں ہے یا کوئی ناپسندیدہ چیز اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ وہیں اگر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی بات پر مسکرا رہا ہے، چہرے پہ ایک قسم کی مسکراہٹ ہے، تو یہ محسوس کیا جاتا ہے یا اس کے تاثرات سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ واقعی ایسی کوئی بات ہوئی ہے یا ایسا کچھ اس کے ساتھ عمل ہوا ہے کہ وہ بہت خوش ہے اور وہ خوشی کا اظہار اس طریقے سے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے، جیسا شاعر نے کہا ہے کہ رہ کے خاموش بھی ہر بات بتا دیتا ہے، چہرہ اچھے برے حالات بتا دیتا ہے۔ تو چہرے کے تاثرات بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، یہ بھی ابلاغ کا بہت اہم ذریعہ ہے جس سے ہم استعمال میں لا سکتے ہیں۔ چلیے، اب اس کے بعد کا جو اہم ذریعہ ہے وہ ہے تحریر، یعنی ایک خیالات کو، نظریات کو، احساسات کو دوسروں تک پہنچانے کا۔ جہاں ہم نے پہلا ذریعہ دیکھا ہے زبان، اس کے بعد دوسرا ذریعہ ہم نے دیکھے ہیں اشارات، اب تیسرا جو اہم ہے وہ ہے تحریر۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کا، اپنے افکار، اپنے نظریات کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچانے کا جو اہم ایک ذریعہ ہے وہ ہے تحریر، مطلب لکھ کر بھیجنا۔ ہم اپنے خیالات، اپنے اظہارات کو ایک قسم کے پیغام میں لکھ کر ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ اس کے ذرائع تبدیل ہو چکے ہیں۔ قدیم زمانے میں ہم خط کے ذریعے سے پیغامات پہنچاتے تھے، اس سے قبل کہا جاتا ہے کبوتروں کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ بیچ میں مختلف قسم کے قاصد خط لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، پھر زمانے کے حساب سے وہ قاصد پوسٹ مین بن گیا، وہ چیز ڈاکیے سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچایا۔ اور آج کے اس جدید دور میں ہم کیا کرتے ہیں، مختلف جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو یا واٹس ایپ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی اپنے چیز یا کوئی اپنے خیالات ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے ہم وہ چیز شیئر کرتے ہیں، ہم دوسروں کو وہ چیز پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ابلاغ کا بہت اہم اور ایک تصدیق شدہ ذریعہ ہے، جس میں ہم ایسے بہت سارے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جہاں تک دوسری بات کہی جائے تو تحریر کے ذریعے ہم اپنی بات کو لکھ کر دوسروں تک تو پہنچاتے ہیں، لیکن یہاں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک اپنے رشتہ دار، دوستوں، احباب کی خیر و عافیت بھی معلومات لے سکتے ہیں یا ان کو ہم اپنی معلومات دے سکتے ہیں۔
تحریر کو ابلاغ کا ایک اہم ترین ذریعہ تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ تحریر سے مطلب واضح ہو جاتا ہے اور بطور ثبوت بھی پیش بھی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں صرف اور صرف آپ ابلاغ پہنچا ہی نہیں رہے ہیں بلکہ اس کا باضابطہ طور پر اس کا ایک ریکارڈ ہم یہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ تو خیر یہ تمام ایسے ذرائع تھے جس کے ذریعے سے ابلاغ کا عمل انجام پاتا ہے۔ تو ہم ان تین ہی ذرائع کو ذہن میں رکھنا ہے اور اسی کے متعلق ہمیں ابلاغ کا پتہ چل جاتا ہے۔